یہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی اب تمام سول انتظام سنبھالے گی حماس کا، اور حماس اپنی حکومت ختم کرتا ہے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی بھی حماس کی خواہش نہیں ہے۔ ٹیکنوکریٹ کے انتظام سنبھالنے تک حماس بطور نگران کام کرے گا۔ حماس سنجیدگی کے ساتھ غزہ کا انتظام کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ اقتدار بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور تبصرہ لیتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ سر، 20 سال تک حماس نے غزہ میں حکومت کی ہے، اور 20 سال بعد حماس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس تمام تو صورتحال پر آپ کیا کہیں گے اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں؟ دیکھیں، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ خوشائند پیش رفت ہے، اور جو غزہ کا بورڈ آف پیس بنا تھا، یہ اس جو کمیٹی ہے، ٹیکنیکل کمیٹی، جس میں فلسطین کے اپنے لوگ ہوں گے، اس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے، اس میں ایجوکیشن کے ایکسپرٹ لوگ ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، ریکنسٹرکشن کے معاملات، اس میں ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں گے، اور جیسے کہ آپ کو 90% یا 95% تک جو غزہ میں جو عمارات تھیں، انفراسٹرکچر تھا، وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو وہ اس کو حماس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ ریکنسٹرکشن، اگر وہ اپنے سٹانس پہ ڈٹے رہیں گے تو ریکنسٹرکشن کا پروسیس، ریہیبلیٹیشن کا، ہیومنٹیرین جو اینگلز ہیں، وہ سارے ڈیلے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس پہ ایگری کیا ہے کہ ہم جو ڈیلی ٹو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈے ٹو ڈے میونسپل کے معاملات، وہ ہم فلسطین کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے جو بنی ہے غزہ بورڈ آف پیس کے تحت، اس کو ہم ہینڈ اوور کرنے کو تیار ہیں، بٹ ہم ڈس آرم نہیں ہوں گے۔ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں غزہ کے، وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، اور اس کو انہوں نے لنک کیا اسرائیل کے ساتھ کہ اسرائیل جب غزہ سے نکلے تو پھر ہم ڈس آرم ہو جائیں گے۔ تو یہ خوشائند بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اسرائیل فورسز بھی وہاں سے نکلیں گی، اور حماس بھی گریجولی ایک اوور آل پلان کے تحت جو ہے یہ اس کو ڈس آرم کیا جائے گا، اور غزہ اور ویسٹ بینک کا جو کنٹرول ہے وہ فلسطین کی جو اتھارٹی ہے، پیلسٹین لبریشن اتھارٹی، وہ سنبھالے گی انشاءاللہ، اور فلسطین ایک دن آزاد ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طارق رشید صاحب، یہ بتائیے گا کہ غزہ کی پٹی میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ، غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء، یہ اس وقت حماس کے سیاسی ونگ کے جو بنیادی مطالبات تھے، جو کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے بنیادی مطالبات ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہے، اس سے کتنا فرق پڑنے والا ہے ان مطالبات پر؟ دیکھیے، وہ مطالبات جو سیکیورٹی کے ہیں، جو اسرائیل کو وہاں سے وڈرا کر کے غزہ کو خالی کرے، وہ تو وہی موجود ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ اور صرف یہ جو ریکنسٹرکشن کے معاملات ہیں، ہیومنٹیرین اسسٹنس کے معاملات ہیں، اور جو ہے وہاں پہ جو ہیومنٹیرین ایڈ جانی ہے، اور وہاں جو ریکنسٹرکشن جو ہونی ہے، اس کے تحت انہوں نے کیا ہے، اور یہ خوشائند بات ہے۔ جہاں تک سیکیورٹی کے، ڈس آرمامنٹ کے، اور جو ملٹری والے معاملات ہیں، وہ ویسے کے ویسے آج تک ہیں۔ اور یہ بھی بتائیے گا طارق رشید صاحب کہ جو فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی ہے، جب تک یہ انتخابات اس کے حوالے نہیں ہو جاتے تب تک یہ معاملہ چلنے والا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک پیسفل ٹرانزیشن اس کو آپ دیکھتے ہیں، اور جو بنیادی مطالبات ہیں، جو حماس کے بھی پولیٹیکل ونگ کے بنیادی مطالبات تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہیں کمپرومائز نہیں ہوں گے اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد؟ دیکھیے، غزہ بورڈ آف پیس کے تحت مختلف بورڈ بنے ہوئے ہیں جی، اور اسی کا جو روڈ میپ تھا اور اس کا جو وے فارورڈ تھا، اسی کے تحت یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پھر بات آگے بڑھے گی تو اس میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اسرائیل سے کی جو اس کی پریزنس ہے غزہ میں، حماس کے جو وہاں سیکیورٹی ملٹری اتھارٹی ہے، انہوں نے اس کو اس سے لنک کیا ہوا ہے کہ جب تک اسرائیلی یہاں موجود ہے ہم ڈس آرم نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے ان کا بڑا یہ جائز معاملہ ہے، بٹ آگے بات چیت چلے گی اور ایک افہام و تفہیم سے معاملات آگے طے ہوں گے، کیونکہ اس میں فلسطین لبریشن اتھارٹی آن بورڈ ہے، اور جس طرح سے ایران اور امریکہ کے درمیان میں صلح ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی شروعات وہاں بھی پہنچیں گی، اور اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ حماس کو خالی کرے۔ اور آپ دیکھیں اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 3 سال ہو چکے ہیں، وہ غزہ کی پٹی پہ قبضہ نہیں کر سکا، اور اب امریکہ بھی تھوڑا اسے کھینچ رہا ہے
تھوڑی سی امریکہ نے اور ان سے ایڈ وغیرہ بند کی تو نیتن یاہو اور اس کو اسرائیل کو سمجھ آ جائے گی. یہ سارے بنے بچے تھے اور اس وجہ سے وہاں جنگیں انہوں نے کی صرف امریکہ کی سپورٹ پہ. اب امریکہ تھوڑا ان سے کھینچ رہا ہے, تھوڑا اس نے اور ہاتھ ہٹا لیا تو اسرائیل کو اپنی اوقات زیادہ دے گی. ابھی حماس کا طارق رشید صاحب ایک ملٹری ونگ ہے جن کے پاس اسلحہ ہے, اور دوسری جانب یہ پولیٹیکل ونگ ہے, یہ تو ڈیزالو ہو گیا, اور ابھی جو اپڈیٹ ہے کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کو اختیارات سونپے جائیں گے. تو آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ملٹری ونگ اور جو فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی ہے ان میں افہام و تفہیم سے معاملات طے ہو پائیں گے؟ دیکھیں سارے فلسطین کے حصہ ہیں, چاہے حماس ہے, چاہے الفتح ہے, چاہے القاسم بریگیڈ ہے, یہ سارے فلسطین کے علاقے لوگ ہیں. اور ان کی جو انٹرنیشنلی ریکگنائز جو باڈی ہے وہ پی ایل اے ہے, اور میرا خیال ہے تمام معاملات کو پی ایل اے کے تھرو ہی حل کرنا چاہیے. پی ایل اے اس کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں ان کی انٹرسٹ میں ہے کہ یونیفائڈ سٹانس لیں, ایک آواز ہو کے بولیں, بجائے کہ دو تین آوازیں جیسے میں نے کہا الفتح حماس وغیرہ کی ڈفرینٹ آوازیں آنے کی بجائے ایک آواز آنی چاہیے. پلس پی ایل اے کی اتھارٹی کو بولنا چاہیے, اس میں ویٹیج بھی ہوگا. اور صرف اس میں مسلمان اس میں 8 ممالک شامل ہیں جنہوں نے غزہ بورڈ آف پیس کو اس کو سائن کیا ہوا ہے, اس کے تحت معاملات کو آگے بڑھانے چاہیے. اس کے تحت معاملات آگے بڑھے تو انشاءاللہ جلد فلسطین آزاد ہوگا, اور جو ہے یروشلم انشاءاللہ اس کا کیپٹل ہوگا. بالکل جی, انشاءاللہ جلد فلسطین آزاد ہوگا.